ਉਹਦੀ تشریف آوری ہو گئی اور اج جڑی میں گفتگو کرنی ہے کہ تسا لوگاں کہ پچھلے 4 جمعے آقا کریم علیہ السلام دی معراج دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمایا اور اج کیونکہ اگے تسا جانے دا تذکرہ سنیا تے اج میرا دل ہے کہ میں تانوں واپسی دے قصے بھی سنا دیواں کہ حضور علیہ السلام جدو معراج تو واپس آئے تو ادو کی معاملات ہوئے اور جنہ کو ٹائم ہے اور جنہیں کو تسی ٹائم نہ لائے ہو تو انہوں بھی پتہ ہے اور اس ٹائم نو مد نظر رکھ دے ہویا میں کوشش کرنا دا کہ میں تو حضور علیہ السلام دے معراج دے واپسی دے حوالے نال میں چند معروضات آپ حباب دے گوش گزار کر سکا گرامی قدر کے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا آخیا ثم دنا فتدلا کہ وہ قریب ہوا فتدلا پھر وہ اور قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا کہ علماء لکھ دینے کہ پھر 2 کمانہ جنہ فاصلہ رہ گیا ادھر خدا موجود ہے ادھر مصطفیٰ موجود ہے جی کہ ادھر کی موجود ہے یار بول پہ وہ کرو لڑ کے جڑا کرو روٹی تھوڑی کھا کے بالکل نہ بولے جڑا بل کھا کے ذرا اونچا بولے بھی ادھر کون موجود ہے خدا موجود ہے ادھر مصطفیٰ موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں سدرۃ جبریل نو چھڑیا تو پھر میں کافی سارا سفر طے کیتا رف دی چٹائی تے بیٹھ گیا تو پھر ایک تھان تے جا کے مینوں وحشت محسوس ہوئی مینوں گھبراہٹ محسوس ہوئی تو پھر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز دے وچ کہ آواز کسے نے مینوں لائی کہ آقا محمد ٹھہر جا تہاڈا رب تہاڈے تے درود پیش کر رہا ہے کہ محمد ٹھہر جاؤ تہاڈا رب تہاڈے تے کی کر رہا ہے یار کی کر رہا ہے درود پیش کر رہا ہے اور آپ فرماندے نے کہ پھر کہ آخر کر او مقام آ گیا کہ میں جتھے جانا سی پھر جدو راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں تے راز و نیاز دیاں گلاں تو بعد پھر جدو بندہ جس طرح محبوب نو ملدا ہے محب اور محبوب ملدے ہیں پھر تحفیاں دا لین دین بھی ہوندا ہے جی پھر کی ہوندا ہے پھر تحفیاں دا لین دین بھی ہوندا ہے یقین کر کے من 8 چک والے لوگاں نو اکا ہی پتہ کوئی نہیں بھی حضور دی شان نو کیویں سماعت کرنا بڑے دکھ والی گل ہے اندر قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں لوکاں تانوں یہ گلاں دسیاں ہی کوئی نہیں نہیں کیوں نہیں جذبات ظاہر کرنا چاہتے تے کنجری ناچ پوے تے جذبات آ جاندے نے حضور والی جذبات ڈوب جاندے ہیں مہربانی کر کے ذرا توجہ نال بیٹھ کے جی میں انج مثال دے رہا میں اگر اوتھے وہ کام ہو پے تے اسی لیکن اے ذرا تھوڑا جی توجہ رکھ کے بہو حضور دی شان دی سماعت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ رب العزت نے راز و نیاز دیاں گلاں کہ آپ نے فرمایا ایتھے حدیث بھی خاموش ہے قرآن بھی خاموش ہے اگلی وضاحت کوئی نہیں کہ راز و نیاز دیاں گلاں کی ہوئیاں لیکن اینی گل موجود ہے کہ آقا کریم نے فرمایا پھر مینوں اللہ رب العزت نے تحفہ عطا کیتا او کی سی فرمایا کہ محبوبہ تیری امت نو میں 50 نمازاں دے رہا ماں میری طرف تحفہ قبول کر لے آقا کریم نے فرمایا میں تحفہ قبول کر لیا تو میں اتھو لے کے چل پیا تو جس نے 6ویں آسمان تے پہنچا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے کی عطا کیتا یار نو اج مل کے آیا ہے یار دے نال بیٹھ کے ماں گفتگو ہویا ہے یار دے آغوش وچ بیٹھا ہے تے کی اتھو لے کے آیا ہے تے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ اللہ رب العزت نے میری امت تے 50 نمازاں فرض فرما دیتیاں اور اے مینوں تحفہ دیتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نو آکھو کچھ گھٹ کرو فرمایا میری امت تے 2 فرض سن تے نہیں سن پڑھ دے 50 تہاڈی امت کیویں پڑھے گی
فرمایا میری امت تے کنیاں فرض سن؟ 2 فرض سن تے نہیں سن پڑھدے تے 50 کیویں پڑھے دی تہاڈی امت؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے 5 گھٹ ہو گئیاں، پھر واپس آئے، فرمایا موسیٰ 5 گھٹا دیتیاں، فرمایا یا رسول اللہ علی ہور گھٹ کراؤ، پھر میرے آقا کریم واپس گئے، پھر 5 گھٹ ہوئیاں، 9 چکر مارے 45 گھٹ کر دیتیاں۔ کنے چکر مارے؟ 9 تے اللہ نے کنیاں کٹ کیتیاں؟ 45 تے پھر فرمایا موسیٰ ہن 5 رہ گئیاں، فرمایا علی ہور تے آپ نے فرمایا موسیٰ مینوں ہن شرم آؤندی کہ میں رب دی بارگاہ دے وچ جاواں، مینوں پتہ ہے کہ میری امت 5 پڑھ لوے دی، لیکن اج اگر اسی اپنے گربان چانک کے ویکھی تو یقین کر کے منو کہ اج سانو شرم ہونی چاہیے کہ اسی 5 بھی نہیں پڑھدے، اج سانو شرم ہونی چاہیے کہ اسی 5 بھی نہیں پڑھدے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ مینوں شرم آؤندی ہے۔ ہن جناب کہ ایک ساڑھے ذہن شیطانی وسوسہ لاؤ جی اگر نبی جانتے ہوتے تو پھر 50 کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہ اگر نبی جانتے ہوتے تو پھر 50 کیوں لے کے آتے؟ تو میں کہ سجنا سوال کرنا ہے ساڑھا جواب بھی لے جا ہے، چلو اللہ نو تے پتہ سی اللہ 50 دیتیاں کیوں سن جی، اللہ تے جاندا سی اللہ 50 دیتیاں کیوں سن؟ اس واسطے اے جڑے ناقص العقل لوگ نے اور جڑے تعصب پسندی دی اینک پا کے بیٹھے ہوندے نے نا حضور دے مقام تے، انہاں لوگاں نوں گلاں نظر ہوندیاں نے، خدا دی قسم اسی جاننے اس واسطے کٹ کیتیاں کہ جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آکھا ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، مولا جلوہ وکھا مولا جلوہ وکھا، کہ اللہ رب العزت نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، یا موسیٰ لن ترانی، تو مینوں نہیں ویکھ سکتا، اے نہیں آکھا کہ کوئی مینوں نہیں ویکھ سکتا، آکھا تو مینوں نہیں ویکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی 9 واری آکھیا تے ادھر آقا کریم نے بھی 9 چکر لا کے 45 نمازاں کٹ کروا لیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی آکھیا سی ربی آرینی کنی واری آکھیا 9 واری۔ پھر ہور ایک گل ہے، او گل اے وے کہ تاں 45 کٹ کروائی اور 9 چکر مارے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ جاندے سن اور قدرت دے جلوے حضور دی اکھاں دے وچ بار بار موسیٰ کلیم اللہ ویکھدے سن، اس واسطے بار بار چکر لائے۔ تو میری گرامی قدر ذرا توجہ کرے جی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں ایک اور مثال دے دیواں کہ یار کہ اگر میں کسی دے گھر مہمان جاواں نا، جی میں ساڈے زاہد بھائی نے میں ہی چلا جانا، اے مینوں بڑے ادب نال بٹھاندے نے، کھانا کھواندے، جدوں مینوں رخصت کرنا ہوندے نا تے میں بوئے چوں باہر نکل کے نا پھر بیل دینا تے زاہد بھائی ہوندے ہاں جی قاری صاحب میں نا جی میری اینک رہ گئی ہے، آندے بسم اللہ لے جاؤ، پھر میں علی باہر جانا تے دروازہ بند کر دینا، میں پھر بیل دینا تے پھر ہوندے ہاں جی قاری صاحب میں نا جی میرا وائلٹ رہ گیا، آندے جی بسم اللہ لے جاؤ، جدو تیسری واری میں پھر بیل بجانا پھر ہوندے نے بوہا بند نہیں ہوندا، میں نا جی میرا شاپر رہ گیا، آندے نے بسم اللہ لے جاؤ، علی پھر واپس مڑتے نے میں پھر بیل دینا، ہاں جی قاری صاحب میں کہا جی میرا ہن تے میری گھڑی رہ گئی ہے، ہن تلخی پیدا آکھنا یار کیویں دا کاری ہے، اکو چکر وچ ہر شے چوک کے لے جا، ہاں کی رولا بنایا۔ لیکن اگر اپنے گھر دے وچ میں دن 31 واری بھی بڑا تو میرے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی تو اس گھر کی لینا ہونا ہے یا جانا ہے، ایویں ہی حضور نے بار بار چکر مار کے دس دیتا اوئے اور رب دا گھر نہیں ہو میرا گھر ہی ہے، اوتھے بار بار چکر لا کے دس دیتا اور رب دا گھر بھی ہے اور میرا گھر بھی ہے، پھر اے بھی پھر تاں چکر لائے 9، پھر آکھیا پھر سوال اٹھ گیا مولا کہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نمازاں تے 50 دیتیاں اور پھر آکھیا کہ تیری امت نمازاں 50 پڑھے دی، ہن لہذا تو گھٹ کر لیاں نے، ہن دا ثواب کنا رہ گیا یار بولو نا سبحان اللہ ہے، کی فرمایا دا ثواب
کنا رہ گیا دا ثواب کنا رہ گیا توجہ کرو خلق کائنات میں وہ دے کلمہ پڑھن والے میرے قربوں جواد وچ آون والے آکھیا مولا اگر تو جناب اپنے نبی نو نمازاں تے 50 تا کیتیاں سن ہن 45 کٹ ہو گئیاں نے ہن ان دا ثواب کنا رہ گیا ہن ان دا اجر کنا دیویں دا آکھیا اللہ رب العزت نے آواز ماری آکھیا سجنا گھبرانا آکھیا تیری امت نمازاں 5 پڑھے دی ثواب 50 دا عطا کراں دا کہ تیری امت نمازاں 5 پڑھے دی میں ثواب 50 دا عطا کراں دا اتوں پتہ لگ گیا او خدا دی قسم آقا کریم دی عظمت تھوندا لا لو اج اسی ایک سجدہ معاف نہیں کرا سکتے میرا نبی ہوئے جن 9 چکر لا کے 45 کھٹ کرا لیاں نے آقا کریم علیہ السلام دی شان ویکھ لو تسی کہ اج کہ اسی ایک سجدہ معاف نہیں کروا سکتے لیکن آقا کریم نے 9 چکر مارے 45 کٹ کروا لیاں پھر جدو واپس پہنچے اور مزے دی گل سنو جدو واپس پہنچے نا تے آپ نے کہا جبریل ایک گل تے دس یار تو مینوں راتوں رات لے گیا راتوں رات چھڈ چلے مینوں نہ کسے نو جاندے نے ویکھیا نہ آوندے نو ویکھیا تے لوگ مینوں کیویں منن دے میں معراج کیتی ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ گھبراؤ نہ کوئی مننے نہ مننے صدیق تے مننے دا کوئی مننے نہ مننے صدیق تے مننے دا کہ یا رسول اللہ گھبران دی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا یار میری گل سن کہ موسیٰ جدو کوہ طور تے گئے رب نال ہم کلام ہون گئے 70 بندیاں نو نال لے گئے تے جا کے آکھیا پھر جسے واپس آئے آکھیا لوگو میں رب نال گلاں کر کے آجے رب میں جناب رب دا کلیم ہاں رب میرے نال گلاں کردا ہے میں رب نال گلاں کرنا وا لہذا انہاں 70 لوگاں کو پوچھ لو تے لوگاں نے کیا کھیا بھائی اساں تے ویکھیا ہی کوئی نہیں 70 دے 70 ہی مکر گئے 70 دے 70 ہی مکر گیا کھڑ گئے اساں تے کوئی موسیٰ نو ویکھیا نے رب نال گلاں کیتیاں نے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ گھبراؤ نہ پھر فرمایا کیویں لوگ منن دے آپ نے کہا لوگ منن دے میں دسنا کیویں منن دے فرمایا جبریل ایک گل تے دس تو جس ٹائم سدرا تو اگے میرے نال گیا کہنے لگا جی نہیں میں کی لین جانا سی میں اگے جاؤں میرے پر چھڑ دے پھر فرمایا آقا کریم نے کہ حضرت آدم آئے انہوں نے کنے دسیا کہ رب کے فرمایا جبریل نے اچھا پھر فرمایا دس کے جو داؤد آئے انہوں نے کنے دسیا اچھا جی میں جبریل نے اچھا اگر جناب یوسف آئے کنے دسیا اچھا میں جبریل نے اچھا اگر یعقوب آئے کنے دسیا رب کے فرمایا میں جبریل نے فرمایا اگر موسیٰ آئے انہوں نے کنے دسیا رب کے فرمایا میں جبریل نے آکھا اگر عیسیٰ آئے انہوں نے کنے دسیا رب کے آکھا میں جبریل نے آکھا پھر سن آکھا جدو لوگ پوچھن دے کہ جناب کہ سارے انبیاء نو جبریل نے دسیا رب کے تے میں آکھا دا میں معراج دی رات ویکھ کے آیا وا رب کے میں معراج دی رات ویکھ کے آیا رب ایک کے میں سنیا نہیں میں بلکہ ویکھیا اے رب ایک کی ہے اکھے یا رسول اللہ تے گل صحیح ہے کافر اکٹھے ہو گئے صبح آگے تے مولانا نکیلی خان صاحب لکھ دینے کہ آقا کریم علیہ السلام جو گئے نا تے آپ براق تے سوار سکتے آپ دا امامہ ایک درخت دی ٹہنی دے نال ٹچ ہو گیا تے ٹہنی بھی اوویں ہلدی پئی ہے پانی بھی اوویں ہلدا پیا بستر بھی اوویں گرم ہے کنڈی بھی اوویں ہلدی پئی حضور واپس بھی آ گئے کہ حضور واپس بھی آ گئے اور جناب صبح جس ٹائم آپ نے اعلان کیتا کہ لوگو میں رات نو اپنے رب نو ویکھ کے آیا وا تے ہن جناب کافراں نے ایک جناب اپنی پنچایت بلا لی تے آکھن لگے کہ ہن بڑا موقع کہ محمد عربی نو سی ماد اللہ جھوٹا بنا لواں دے ماد اللہ سی محمد عربی نو جھوٹا بنا لواں دے کیونکہ میں سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق دے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آپ باہر آئے ہن جناب نال کون کون ابو جال نال اتبا شعبہ سارے ابو لہب ورگے سارے جڑا شیطانی ٹولا سی سارا اکٹھا ہو کے حضرت ابوبکر صدیق دے گھر آپ نے فرمایا ہاں یار اج کیویں آکھن لگے تینوں پتہ ہے تیرے یار نے ایک نواں دعویٰ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا دسو کی میرے یار نے آکھیا فرمایا کہ تیرا یار تے آکھدا میں راتی رب نو ویکھ کے آیا
تیرا یار آخدا میں راتی میں کنوں ویکھ کے آیا میں راتی رب نو ویکھ کے آیا میں. نوجوان غور کر جس ٹائم جناب ابو جہل نے میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا او سجنا تیرے یار نے نواں دعویٰ کیتا ہے میں تے جناب راتی رب نو ویکھ کے آیا. آپ نے کیا کوئی ہور گل کر لے آکھیا میں تے جناب رب نو منے اپنے یار دی وجہ تو ہی او میرے یار نے گر آکھیا رب کے میں من لیا ہے رب کے آکھیا خدا دی قسم میں ہون بھی آنا آمنا وصدقنا میں ایمان بھی لے کے آنا میں تصدیق بھی کرنا میرا یار رب نو ویکھ کے آیا ہے. آکھیا میں ایمان بھی لے کے آنا میں تصدیق بھی کرنا میرا یار جناب رب نو ویکھ کے آیا. آکھیا اگلی گل کر ہور کوئی گل ہے کہ کوئی نہ کافراں دے سراں دے وچ کھے پے گئی ہے واپس ہوندے نے آندے نے آ کے جناب پوچھدے نے آندے نے محمد عربی اگر تو ایڈا دعویٰ کرنا ہے تو رب نو ویکھ کے آیا ہے تے تو آندا میں رب دے نال گلاں وی کر کے آیا میں رب نو بڑی حسین صورت دے وچ تکیا. آکھیا دس تے صحیح وہ جناب مسجد اقصی دے روشن دان کنے نے مسجد اقصی دے شتیر کنے نے مسجد اقصی دا بوا کیڑے پاسے مسجد اقصی دے بالے کنے نے مسجد اقصی دے دروازے کنے نے. آقا کریم فرماندے نے میں تھوڑا جہا پریشان ہو گیا کہ میں جناب مسجد اقصی دے نہ تے شتیر گنے سن نہ میں مسجد اقصی دے دروازے گنے سن. آکھیا اسے ٹائم جناب جبریل نے آکھیا سجنا گھبرانا اللہ رب العزت نے مسجد اقصی دے وہ سارے پردے ہٹا دیتے ہیں. میرے آقا کریم فرماندے نے میں انہاں نوں دروازے بھی دس دیتے ہیں میں انہاں نوں شتیر بھی دس دیتے ہیں میں بھی دس دیتا ہے کہ مسجد اقصی دا دروازہ کیڑے پاسے. کافر پریشان ہو گئے کافراں نے جناب جسم جواب سنے تو پتہ لگ گیا اگر میری اور تہاڈی توجہ کسے شے نہ ہوے سانوں تے ٹر کے جانا پیندا ہے. اگر محمد عربی دی کسے شے نوں توجہ ہٹ جائے اس شے نوں محمد عربی دے کول آنا پیندا ہے. کہ اگر تہاڈی اور میری توجہ کسی شے تو ہٹ جائے نا تو سانوں کہ او دے حل جانا پیندا نا دوبارہ. مینوں کو پوچھے کہ جی فلاں گھر دے کنے دروازے تے میں ہن کی آکھاں دا میں آخنا جی ایک بار دوبارہ میں گن کے آنا کنے نے. لیکن آقا کریم اتنے گئے ادھر ہی دوبارہ مسجد نبوی نو فرمایا مسجد اقصی نو فرمایا کہ ادھر کو پردے چک دو میرے حضور دے قریب کر دیتی جائے میرا یار جھوٹا نہ پہ جائے. پھر کہنے لگے جی ایک اور گل جس راہ تو تسی گئے اتنے ساڈے 3 قافلے جا رہے ہیں ہون قافلے کتنے نے ساڈے ویکھو تسی اے واپسی تو بعد دیاں گلاں نے کی فرمایا کہ کہنے لگے کہ جناب جس راہ تو تسی گئے اتنے ساڈے 3 قافلے آقا کریم نے فرمایا ہاں جب واپس آیا پہلا قافلہ مینوں مقام روحا تے ملیا. آکھیا دی نشانی فرمایا اتنے انہاں دا اونٹ گواچ گیا سی تے سارے اونٹ پہ لبدے سن تے ایک اونٹ انہاں دا کھلوتا سی تے پانی پیا سی پیالے وچ بھریا مینوں پیاس لگی میں پانی دا پیالہ پی کے آیا وا تے پھر انہوں نے میں آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہاں پھر ایک بول کہندا آواز تے محمد دی لگدی ہے. پھر فرمایا دوجا آکھیا دوجا مینوں مقام فاجر تے ملیا کہ اوتھے کی رولا سی. آکھیا اوتھے دی نشانی اے وے کہ لوگ جڑے نے نا آپس وچ کہ اوتھے 2 بندے ایک اونٹ تے سوار سن جڑے لیڈ کردے پے سن اس لشکر نو. آکھیا انہاں دا اونٹ کودیا تے دوویں ڈگ پے تے ایک دا بازو ٹوٹ گیا ہے. تے فرمایا تریجا آکھیا جڑا تریجا مینوں مقام زمین تے ملیا آپ نے پھر کہنے لگے آن دے کدوں اکھیا ایک قافلہ صبح سورج طلوع ہوندے ہی آ جائے دا دوجا قافلہ دوپہر ویلے آئے دا تے تریجا جدوں سورج غروب ہوئے دا ادو آ جائے دا. ہن جناب رات پہ گئی کافر سارے پہاڑ تے چڑھ گئے مسلمان صحابہ کرام بھی سارے پہاڑ تے چڑھ گئے. ہن جی سورج دے جڑا طلوع ہون دا انتظار ہون لگا کہ صبح سورج طلوع ہونا تے قافلے نے ہونا نبی نے آکھیا جو ہے وے. ہن جناب ابو جہل دی ساری ٹیم اوتھے جناب صحابہ بھی سارے اوتھے میرے گرامی یہ قدر ذرا میرے سرکار دی عظمت دا میرے سرکار دی رفت دا میرے سرکار دی عزت دا میرے سرکار دے مقام دا میرے سرکار دی شان دا ذرا اندازہ لایا جے. میرے آقا کریم علیہ السلام بھی اوتھے موجود نے اوتھے جناب کافر بھی موجود نے اوتھے صحابہ بھی موجود نے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہو گئے. جناب جس ٹائم صبح جناب سورج طلوع ہون لگا ایک کافر آندا ہے او ویکھو سورج طلوع ہو گیا جے تے جناب ایک صحابی بول کے آندا ہے او قافلہ بھی آ گیا جے.
اور قافلہ بھی بولو بولو قافلہ بھی آ کے آ جے دوپہر دا قافلہ بھی آ گیا ہوں جناب شام دے قافلے دا ٹائم رہ گیا شام دا قافلہ کدو آئے دا جناب پھر کی ہویا اتھے قافلے نو کوئی جناب اتھے کوئی کام پہ گیا تے قافلہ لیٹ ہو گیا ہوں پھر پہاڑ دے اتھے مسلمان بھی موجود نے جناب اتھے کافر بھی موجود نے حضور بھی موجود نے ہوں اتھے کی ہے کہ سورج بھی طلوع ہونے لگا لیکن اللہ نے آکھا سورج اج تو طلوع نہیں ہوئے دا جنی دیر تک تو قافلہ روانہ نہیں ہوئے دا جنی دیر تک قافلہ روانہ نہیں ہوتا تو طلوع بھی نہیں ہوتا میرے گرامی قدر جس ٹائم جناب میرے آقا کریم علیہ السلام جناب کافر کہنے لگے سورج طلوع ہونے لگ پیا خدا دی قسم ہے اللہ رب العزت نے کہ سورج اج تو طلوع نہیں ہوئے کیونکہ کہ قافلے جدوں نکل دے نے سورج نو تک تک کے نکل دے نے کہ اگر سورج ڈوب جائے دا تے جناب رات پہ جائے دی گھر کیویں پہنچا دے اج سورج جڑا قافلے نو تک تک کے ڈوبدا پیا ہے کہ جدوں قافلہ چلے دا میں ادوں جناب غروب ہوا دا ادھروں جناب قافلہ چلن لگ پیا ہے ادھروں سورج بھی غروب ہونے لگ پیا ہے جناب جس ٹائم مدینے دے وچ قافلہ پہنچ گیا ہے ادھروں سورج بھی ڈوب گیا ہے جدو قافلہ مدینے چ پہنچیا ادھروں سورج بھی ڈوب گیا میرے سرکار نے فرمایا آؤں سجڑوں ہن دسو کہ میں جڑیاں نشانیاں دیتیاں ساریاں سچیاں ہوئیاں کہ کوئی نہ کہنے لگے جی ہو گیا کہ ہون تے نبی مان لو تے کہنے لگے نہیں تو تے جادوگر ہے بعد اللہ کی کہنے لگے تو تے جادوگر ہے حالی بھی یقین نہ آیا پھر جناب میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جدو میں رات نو واپس آیا نا معراج کر کے تے میں مدینے دی گلی چ ویکھیا کہ ایک بڈھی مائی ہے تے او جناب زاروں کی تار روندی پئی ہے تے ان ایک گٹھڑی بن کے رکھی تے میں کہا ماں روندی کیوں پئی ہے فرمایا میں ایک یہودی دی باندی سا تے لہذا مینوں بخار چڑھیا سی میں چھٹیاں زیادہ کر لیاں نے او مینوں مارے دا میں زیادہ میں چھٹیاں کی کیتیاں نے زیادہ کر لیاں نے وہ مینوں مارے دا کہ آپ نے فرمایا ماں گھبرانا آ میں تیری سفارش کرنا کہ اما نہ گھبرا میں تیری آخری گل ذرا توجہ کرو کہ میں تیری سفارش کرنا آ تے صحیح تو آپ فرماندے نے میں بڈھی مائی دی جڑی ہے نا کہ جناب گٹھڑی جی چک کے سر تے رکھ لی تے میں ہن ٹر پیا تے جا کے جس ٹائم ادھر تہجد دا ٹائم ہو گیا تے میں جا کے یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا تے یہودی باہر آیا تے آکھیا او ماں میرے پیچھے تے مینوں نے ویکھ کے آکھیا حضور تسی کیویں میرے بوئے تے آکھیا ایک سفارش لے کے آیا ہوں تے نال ہی آندا حضور مینوں یہ دسو کدھر معراج تے نہیں تے کر کے آئے یہودی کی آندا ہے یار اس گل تے سبحان اللہ بننی یہودی کی آندا ہے کہ دسو کدھر معراج تے نہیں کر کے آئے حضور نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے آکھیا میں اپنی تورات وچ پڑھیا سی کہ اگر تہجد دے ٹائم دے اوتے نبی جدن معراج کر کے آیا تھا وہ ایک یہودی دے گھر آیا تھا آکھیا یہودی میں ہی لیا تسی اج تہجد دے ٹائم آ کے مینوں پتہ لگ گیا تسی معراج کر کے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کیویں آقا کریم نے فرمایا سجنا میں سفارش لے کے آیا ہوں آقا تیرے کو ایک بڑی کم کر دی ہے انہیں چھٹیاں کیتیاں انہوں بخار دی علت بڑی زیادہ سی آقا ہاں یا رسول اللہ انہوں جنہ بڑی بخار دی علت زیادہ ہے آقا انہیں چھٹیاں زیادہ کر لیاں نے آقا امائی کتھے وے آقا کریم تھوڑا جا سائٹ تے سر کے نے آقا ویخ میرے پیچھے کھڑی ہے جس طرح جنہ پیچھے کھڑی ہے آپ نے کہنو مرینا کیونکہ میں غریبان دا والی بن کے آیا ہوں میں یتیمان دا والی بن کے آیا ہوں میں بے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا ہوں سجنا انو مرینا وہ یہودی میرے نبی دے پیروں چ ڈگ پیا ہے آندا حضور مارنا مرانا تے بعد دی گل ہے پہلے کلمہ پڑھا کے غلام تے بنا لے آکھیا مارنا مرانا تے بعد دی گل ہے آج مینوں پک ہو گیا ہے وہ واقعی تو اللہ دا سچا نبی ہے اللہ نے تینوں عرشاں دے اتے بلا کے اپنا دیدار کروا چھڑیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہوں کلمہ پڑھایا ہے تے مسلمان بنا چھڑیا ہے اے جے میرے سرکار دے علی بڑی طویل گفتگو سی وقت دی نزاکت ہے کہ میرے سرکار دے واپسی دے اتے بھی کافرہ نے آپ تے یقین نہ کیتا لیکن آقا کریم علیہ السلام دے یار عاشق حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آمنا و صدقنا میں ایمان بھی لے میں تصدیق بھی کرنا دعا کہ رب العزت واڑی اور میری حاضری